ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر ذرا ہی دیر کے بعد لالی کو اس بیگار سے نجات مل گئی۔ داد محمد ساہو بولا، بس کر، نیند آ رہی ہو تو یہیں لیٹ جا، پرواہ نہ کر، دوپہر کی روٹی تجھے بھی ملے گی۔ لالی اٹھا اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے گٹری سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، نرم نرم جھونکوں سے آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ سپہر کو لالی بیدار ہوا۔ ساہو کھیس بچھائے بے خبر سو رہا تھا۔ سامنے فقیرہ بندوق سنبھالے چوکس بیٹھا تھا۔ لالی بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فقیرہ اس کے لیے کھانا لے آیا۔ باسی روٹی تھی اور اس کے ساتھ صرف پیاز اور ہری مرچ تھی، البتہ پینے کو پانی گلاس بھر ملا۔ کھانا کھا کر لالی پھر لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آئی۔ وہ پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ فقیرہ خاموش بیٹھا لالی کو گھور رہا۔ عالم ایک بار آیا، مگر ساہو کو سوتا پا کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ لالی پیشاب کرنے اٹھا۔ اس نے کچھ دور آگے جانا چاہا تو فقیرہ بھی بندوق سنبھالے اس کے پیچھے چلا۔ لالی نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ پیشاب کرنے کے بعد اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا، مگر اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس نگرانی سے لالی سخت پریشان ہوا۔ رات کا جانا بھی مشکل نظر آیا۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ داد محمد ساہو بیدار ہو گیا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا انگڑائیاں لیتا رہا۔ اس نے پانی منگوا کر پیا، بندوق سنبھالی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ فقیرہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہا۔ لالی اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ درختوں کے نیچے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 ڈھائی گھنٹے بعد ساہو واپس آیا۔ اس کے ہمراہ پھیرو بھی تھا۔ دونوں کھیس پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ وہ اس قدر آہستہ آہستہ بول رہے تھے کہ لالی ٹھیک سے کچھ سن نہیں سکا۔ البتہ ان کی باتوں سے اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ رشید بلّہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اور اس کے نہ آنے سے ساہو بہت پریشان ہے۔ اندھیرا خوب گہرا ہو گیا تھا۔ ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ پھیرو جا چکا تھا۔ فقیرہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ساہو اکیلا بیٹھا تھا اور سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگا رہا تھا۔ دھوئیں کی تیز بو سے لالی تاڑ گیا کہ وہ چرس بھری سگریٹ پی رہا ہے۔ لالی اور ساہو ایک دوسرے سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھے تھے، مگر دونوں خاموش تھے۔ اسی دوران سکنالے کے اس پار سے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی اونچی آواز سے بول رہا۔ ساہو نے سگریٹ بجھا دی اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ ذرا دیر بعد اندھیرے میں کوئی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا۔ یہ عالم تھا۔ ساہو نے پوچھا، عالم، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ رشید بلّہ نے مروا دیا۔ بات کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک بتا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ انسپکٹر منہ سے بھونپو لگا کر بول رہا ہے، کہتا ہے ہتھیار ڈال دو۔ یہ کہہ کر عالم روکا، پھر غصے سے چیخا، کہاں گیا وہ حرامدہ؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ پولیس کا مخبر ہے۔ یہ کہتا ہوا عالم اندھیرے میں اٹکل سے آگے بڑھا اور لالی کے قریب پہنچ کر اس نے زور سے کمر پر لات ماری۔ لالی بل بلا کر زمین پر گر پڑا۔ وہ لالی کو اور مارتا، مگر ساہو نے روک دیا۔ رہنے دے عالم، اس سے بعد میں نمٹ لیں گے۔ وہ لالی سے مخاطب ہوا، یہاں سے ہلا تو تیرے لیے فضول ایک کارتوس خراب کرنا پڑے گا۔ مجھے ایک کارتوس خراب ہی کر لینے دے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ساہو نے ٹپٹ کر کہا، بکواس نہ کر، اس چڑی چور کو گولی مار، کام کی بات کر۔ رشید بلّہ جانے کس چکر میں پھنس گیا۔ راشن پانی اپنے پاس مک گیا ہے، مگر جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہوگا۔ کل پولیس کا گھیرا توڑ کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتا، انسپکٹر کتنے ہے؟ چوکے اس پار جھاڑیوں کے پیچھے۔ آواز وہیں سے آ رہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ایسا کر،
فقیرے کو میرے پاس بھیج دے، تو ملنگنی کے ساتھ مورچہ لگا کر انسپیکٹر کی پارٹی پر فائر کھول۔ پھیرو سے کہے وہ اور دارا تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مورچے لگا لے، سمٹ کر رہنا، دور دور نہ بکھرنا، فائر ایک ساتھ کھولنا، ایسا لگے جیسے چاروں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ اب میں چلوں؟ ساہو زور سے دہاڑا۔ پوری گل تو سن، چھیتی نہ کر ورنہ مروا دے گا۔ میں فقیرے کے ساتھ پیچھے سے پولیس کا گھیرا توڑ کر نکلنے کی کوشش کروں گا، مال پانی اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ جب میری طرف فائرنگ ہلکی پڑ جائے تو تم چاروں تیز فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دینا اور اندھا دھند گولی چلاتے ہوئے نکل جانا۔ میں نہر کی پلی کے پار تمہارا انتظار کروں گا۔ ہر بات پوری طرح سمجھ گیا؟ پرواہ نہ کر، پولیس سے پہلی بار ٹاکرا نہیں ہے، پہلے بھی بہت گولی چلی ہے، اس دفعہ صاف نکل جائیں گے، راؤنڈ اپنے پاس کافی ہیں۔ اب تو جا، فقیرے کو بھیج دے۔ عالم چلا گیا۔ ساہو بندوق سنبھال کر آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ لالی زمین پر سہما ہوا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ساہو کے قریب جا کر صفائی پیش کرنے لگا۔ سچ کہتا ہوں، میں لالی ہوں، جیل سے بھاگا ہوا قیدی۔ میں پولیس کا مخبر نہیں ہوں۔ نہ جانے کیسے میرے بارے میں تجھے شبہ ہو گیا۔ میری بات کا یقین مان، جیسی چاہے قسم لے لے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ساہو بے نیازی سے بولا، میں کب کہہ رہا ہوں تو لالی نہیں ہے؟ پولیس کا مخبر تو تجھے عالم بتاتا ہے، پتہ نہیں کیسے اسے تجھ پر مخبر ہونے کا شبہ ہو گیا۔ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ میں تو صبح سے تیرے سامنے ہوں، کہیں گیا بھی نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تیرا ادھر آنا ہی کم شبے کی بات نہیں۔ تو کہتا تھا اسٹیشن جانا ہے۔ کون سا اسٹیشن؟ ادھر کوئی اسٹیشن نہیں ہے، تو نے خود ہی شبہ پیدا کیا۔ لالی عاجزی سے بولا، رب سونا، میں لالی ہوں، جیل سے۔ ساہو نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، سن لیا، تو لالی ہے، جیل سے بھاگا ہوا قیدی ہے۔ میں نے تیری بات سچ مان لی۔ تو میرا بھیجا نہ کھا، بکواس بند کر اور چپ کر بیٹھ جا۔ لالی نے اس کے بعد ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی سے اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد فقیرہ آ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی ساہو درخت کے تنے کے پاس اندھیرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گٹھری تھی۔ اس نے گٹھری مضبوطی سے فقیرہ کی پیٹھ پر باندھی، مڑ کر لالی کی جانب دیکھا، ادھر آ، تجھے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ لالی لرز اٹھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے لاٹھی وہیں چھوڑ دی مگر اپنی گٹھری نہیں چھوڑی۔ اسے بغل میں دابا اور ساہو کے پاس پہنچ گیا۔ تینوں درختوں کے نیچے گپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لگ بھگ 100 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد داد محمد ساہو ٹھہر گیا، پلٹا اور منہ میں انگلیاں ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی بلند ہوتے ہی رات کے سناٹے میں برساتی نالے کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ ساہو اور فقیرہ چپ کھڑے رہے۔ لالی بھی دم بخود تھا۔ عقب میں تابڑ توڑ گولیاں چلتی رہی۔ لالی نے ساہو کی پشت پر لٹکی ہوئی فاضل بندوق دیکھ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تیرے پاس کاربین ہے، مجھے بندوق دے دے، میں بالکل نہتا ہوں، تیری مدد بھی کر سکوں گا۔ ساہو نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، دے دوں گا، ضرور دے دوں گا، مگر اس نے بندوق دی نہیں۔ ذرا ہی دیر بعد اس نے لالی کو ہولے سے دھکا دیا، آگے چل۔ لالی آگے بڑھا۔ ساہو اور فقیرہ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ انہیں اپنے ہمراہ نہ پا کر لالی ٹھٹکا، پلٹ کر دیکھا۔ ساہو نے ڈپٹ کر کہا، دیکھتا کیا ہے، آگے بڑھ۔ اس نے لالی کو کارابین کی زد پر رکھ لیا۔ لالی آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ آگے پولیس تھی، پیچھے ساہو اور فقیرہ تھے۔ ادھر بھی بندوقیں تھیں اور ادھر بھی۔ لالی دونوں کے بیچ میں تھا اور بالکل غیر مسلح تھا۔ بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی پشت پر ساہو اور فقیرہ بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھتا گیا۔ خشک پتے اس کے پیروں کے نیچے آہٹ پیدا کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ درختوں سے نکل کر کھلی جگہ آیا، سامنے سے پولیس نے بندوقوں سے باڑ ماری۔ گولیاں چیختی ہوئی چلیں۔ لالی دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ فائرنگ مسلسل ہوتی رہی۔
گولیاں لالی کے سر پر سے، سینے پر سے، ٹانگوں پر سے سنسناتی ہوئی گزرتی رہی۔ وہ دم سادے پڑا رہا۔ موت اس کے چاروں طرف منڈلاتی رہی۔ وہ رک رک کر سانس لیتا رہا۔ ساہو اور فقیرہ نے جوابی فائرنگ نہیں کی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے گولی چلانا بند کر دی، لیکن برساتی نالے کے آس پاس فائرنگ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ لالی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کوئی گولی اس کے جسم کے کسی حصے میں لگی بھی ہے یا نہیں۔ اسے صرف اس قدر ہوش تھا کہ وہ زندہ ہے۔ لالی کی سمجھ میں یہ بات بھی نہ آئی کہ ساہو نے اسے تنہا آگے کیوں بڑھایا اور اسے پولیس کی گولیوں کی بوچھاڑ میں بالکل سامنے کیوں کر دیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق نہ اس نے جوابی فائرنگ کی، نہ ہی پولیس کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی۔ لالی ذرا دیر دم سادے پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا درختوں کی جانب بڑھنے لگا۔ آخر وہ درختوں تلے اندھیرے میں آ گیا۔ پولیس نے پھر فائرنگ شروع کر دی، مگر اب لالی فائرنگ کی زد سے باہر تھا۔ ساہو اور فقیرے نے اس بار بھی پولیس کے جواب میں گولی نہیں چلائی۔ لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے ایک طرف بھاگا۔ وہ فائرنگ کی زد سے زیادہ دور چلا جانا چاہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر پہنچنے کے بعد وہ ٹھہر گیا اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ گٹھری ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبی ہے۔ پولیس رک رک کر فائرنگ کرتی رہی۔ لالی نے اپنے بہت قریب چاپ سنی، ساتھ ہی دھیمے لہجے میں باتوں کی آوازیں ابھری۔ لالی مارا گیا، یہ فقیرے کی آواز تھی۔ فقیرے کے ساتھ ساہو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے تو مارا ہی جانا تھا، آگے بھیجا ہی اس لیے تھا۔ دیکھ پولیس کیسے چکر میں آ گئی۔ پولیس ابھی تک اسی طرف گولی چلا رہی ہے۔ چلانے دے، اپنے لیے ادھر کا رستہ صاف ہو گیا۔ چلا میرے پیچھے پیچھے۔ دونوں دبے دبے قدموں آگے بڑھ گئے۔ لالی سانس روکے کھڑا رہا۔ ان کی آہٹ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی، پھر ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس طرف بھی گولیاں گونجی جدھر ساہو اور فقیرہ گئے تھے۔ لالی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ ہر سمت گولیاں تڑا تڑ چیخ رہی تھیں، مگر ٹھہرنا بھی خطرناک تھا۔ اسے جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وہ چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک طرف بڑھا اور کچھ دور تک بڑھتا گیا۔ وہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا۔ اسی وقت دور سے ٹارچ کی روشنی ابھری۔ لالی نے دیکھا کہ پھیرو خون میں لت پت پڑا ہے۔ وہ مر چکا تھا۔ ٹارچ بجھ گئی، مگر اس کے ساتھ ہی گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ لالی جھٹ زمین پر گر پڑا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی اس کے برابر سے گزرتی رہی۔ قریب ہی پھیرو کی لاش پڑی تھی۔ چاند نکل آیا تھا، مگر آسمان پر غبار اس قدر گہرا تھا کہ چاندنی بہت پھیکی اور دھندلی پڑ گئی تھی۔ درختوں کے نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ لالی زیادہ دیر اس جگہ نہیں ٹھہرا۔ جیسے ہی فائرنگ ذرا تھمی، وہ درختوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے بھاگا اور دور تک بھاگتا چلا گیا۔ وہ درختوں کے نیچے سے نکل کر باہر آ گیا، مگر یہ دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا کہ دھندلی چاندنی میں ایک کانسٹیبل عین اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کانسٹیبل بھی اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ لالی سراسیما ہو کر ٹھٹکا۔ ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو تیزی سے دوڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں کچھ دور آگے گیا تھا کہ اس نے سنا کانسٹیبل کہہ رہا تھا، نہیں جی وہ لالی ہی تھا۔ کانسٹیبل واحد نے جو کپڑے بتائے تھے وہی پہنے ہوئے تھے۔ میرے سامنے بالکل اس طرح کھڑا تھا جیسے تم کھڑے ہو۔ تم نے جھپٹ کر دبوچ نہ لیا، موقع ہی نہیں دیا اس نے، چھلاوے کی طرح نکل گیا، اور جائے گا کہاں؟ لالی ان کی باتیں سنتا، جھاڑیوں میں دبکتا، گھبرایا ہوا اندھیرے میں تیزی سے چلتا رہا۔ 50-60 گز فاصلہ اس نے جلدی جلدی طے کر لیا۔ اس کے آس پاس گہری خاموشی تھی، لیکن برساتی نالے کی طرف ابھی تک
رک رک کر گولیاں چل رہی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک طرف مڑا تو قریب سے بھاری بھاری بوٹوں کی آہٹ ابھری، ساتھ ہی آواز بھی آئی، محمد خان، ادھر اندھیرے میں جھاڑیوں تلے کوئی سفید چیز ہلتی نظر آتی ہے۔ لالی نے جھٹ راستہ بدل لیا اور تیزی سے بھاگا، مگر ایک جھاڑی سے اس کی دھوتی ایسی الجھی کہ وہ ننگا ہو گیا اور وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہولے ہولے دھوتی جھاڑی سے علیحدہ کی۔ ڈب سے نوٹ نکل کر گر گئے تھے، انہیں ٹٹول ٹٹول کر اکٹھا کیا اور دھوتی کے پلو میں باندھ لیا، مگر دھوتی دوبارہ نہیں بندھی بلکہ جلدی جلدی قمیض بھی اتار دی۔ قمیض اور دھوتی سفید تھی، ان کا اجلا پن اندھیرے میں دور سے جھلکتا تھا۔ لالی نے جوتے بھی اتار دیے، جوتوں سے آہٹ پیدا ہوتی تھی۔ اس نے دھوتی کے ساتھ قمیض اور جوتے بھی گٹھری میں باندھ لیے۔ اب وہ مادرزاد برہنہ تھا۔ کچھ دیر وہ جھاڑی کے نیچے دبکا بیٹھا رہا۔ جب قدموں کی آہٹ دور ہو گئی تو اس نے گٹھری بغل میں دبائی اور جھاڑیوں کے درمیان چھپتا چھپاتا آگے بڑھا۔ اسے پولیس والوں کی چاپ برابر سنائی دے رہی تھی، کبھی چاپ قریب آ جاتی، کبھی دور ہو جاتی۔ کئی منٹ تک وہ اسی طرح جھاڑیوں کی اوٹ میں چلتا رہا، بار بار راستہ بدلتا رہا، کہیں قدموں کی رفتار تیز کر دیتا، کہیں جھاڑی کی آڑ لے کر دبک جاتا۔ جھاڑیوں میں کانٹوں کی بہتات تھی۔ لالی کے برہنہ جسم پر کانٹوں سے جگہ جگہ خراشیں پڑ گئیں، خون رسنے لگا، مگر اس برہنگی سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ اندھیرے میں گھل مل گیا۔ پولیس کے لیے اس کا سراغ لگانا مشکل ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ آ گیا جہاں جنگل ختم ہو گیا تھا، ساتھ ہی جھاڑیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور اس سے آگے کسی قدر بلندی پر درختوں کا جھنڈ تھا۔ درختوں کی آڑ سے زرد زرد روشنی کا ایک دھبا نظر آ رہا تھا۔ لالی نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور سرپٹ بھاگا۔ وہ میدان سے گزرتا ہوا بلندی کی جانب لپکا۔ دور سے کوئی چیخا، ٹھہر جا لالی، مگر لالی نہیں ٹھہرا۔ دوبارہ اور زیادہ زور سے چیخنے کی آواز ابھری، ٹھہر جا نہیں تو گولی چلا دوں گا۔ لالی پھر بھی نہ ٹھہرا۔ گولی گہرے سناٹے میں زور سے گونجی اور لالی کے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ لالی نے بدحواس ہو کر اپنی رفتار اور تیز کر دی۔